وہ اختر کے کپڑوں کے کئی جوڑے لے آیا تھا جو میں نے پہن کر دیکھے۔ جسم تو ظاہر اختر ہی کا تھا، کپڑے بالکل ٹھیک تھے۔ اس رات نہ جانے کتنی راتوں کے بعد میں ایک قدرتی نیند سویا۔ صبح اٹھا تو حمزاد میرے غسل کا پورا سامان سجا رکھا تھا۔ 2 بڑی بالٹیوں میں پانی، لوٹا وغیرہ سب کچھ تھا۔ ایک طویل عرصہ کے بعد میں جی بھر کے نہایا۔ پھر کپڑے وغیرہ تبدیل کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ اب سے پہلے گزرنے والے دن مجھ پر نہیں کسی اور پر گزرے ہیں۔ وہ سب جیسے ایک بھیانک خواب تھا جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش نے جنم لیا۔ حمزاد، میں اپنی حویلی جانا چاہتا ہوں، لیکن ایسا کرنا خطرناک ہے، وہاں آپ کی موجودگی کا راز نہیں رہ سکے گا۔ میرا مشورہ ہے کہ جب تک آپ یہ شہر چھوڑتے اس خانقاہ میں رہیں، یہاں میں آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ جو بھی کہیں گے میں یہاں مہیا کر دوں گا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ارادہ وہاں مستقل طور پر رہنے کا نہیں، بس نامعلوم کیوں جی چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کا جو حکم۔ چلیے۔ حمزاد تیار ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد میں پاگلوں کی طرح اپنی حویلی کے ایک ایک کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ نہ جانے کتنوں دنوں بعد اپنے پیروں پر چل کر اپنے در و بام سے گزر رہا تھا۔ میرے اس احساس کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو ایک طویل عرصے تک اپنے گھر سے دور رہنے کے بعد دوبارہ گھر آئے ہوں۔ حالانکہ میرا یہاں آنا لا حاصل ہی تھا۔ ان خالی در و بام میں کیا دھرا تھا، مگر میرے ماضی سے ان کے رشتے ضرور تھے۔ ماضی جسے میں چاہوں بھی تو نہیں بھلا سکتا۔ میں اپنے حافظے سے ایک معمولی واقعہ بھی کھرچ کر نہیں پھینک سکتا۔ میری سرگزشت واقعی اتنی عجیب اور پراسرار ہے کہ خود مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا۔ اس حویلی میں جس میں اس وقت تھا میرا بچپن گزرا تھا۔ یہیں پہلی مرتبہ میں نے خود کو نوجوان محسوس کیا تھا، بلکہ جوان ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ میں جب اپنے سونے کے کمرے پہ پہنچا تو نہ جانے کتنے حسین چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ کیسے کیسے بدن تھے جو یہاں میرے پہلو میں کسمسائے تھے۔ میری وحشت بڑھتی گئی۔ میں پھر ایک مرتبہ حویلی کے مختلف کمروں کے چکر کاٹنے لگا۔ یہاں محفل عام جمتی تھی، یہاں میں قوالیاں کرایا کرتا تھا، اور یہاں یہ اور وہاں وہ۔ حمزاد نے میری حالت کا اندازہ کر کے واپس چلنے کا مشورہ دیا۔ حویلی سے خانقاہ پہنچنے کے بعد میرے جسم کی پیاس جاگ چکی تھی۔ میں نے حمزاد سے کہا، آج کی رات خالی نہیں جائے گی۔ رات تو آنے دیجیے، حمزاد نے جواب دیا۔ آپ حیرت زدہ نہ رہ جائیں تو کہیے گا۔ اور واقعی حمزاد نے جو کچھ کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ پہلے تو میں اسے پہچانا ہی نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے تھوڑے سے دنوں میں اس کا یہ حال ہو جائے گا۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھر آئی تھیں، چمکتی ہوئی آنکھیں اب بجھی بجھی سی تھیں۔ وہ بالکل بدلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اسے بھی جیسے سکتہ سا ہو گیا۔ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اسے مل جاؤں گا۔ رضیہ، اے رضیہ، میں نے اسے مخاطب کیا۔ وہ جیسے نیند سے بیدار ہو گئی۔ یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ پھر پہلی مرتبہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ نہیں، یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ تم میرے پاس ہو، میری آغوش میں نے رضیہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہی ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر ہچکیوں کے دوران بولی، تم بے وفا ہو، تم نے مجھے بھلا دیا تھا، تم خود غرض ہو۔ نہ جانے وہ کیا کیا کہتی رہی، اور میں اسے اپنے سینے میں چھپائے تسلیاں دیتا رہا۔ پھر اچانک اس نے ایک ایسی اطلاع دی جس نے مجھے لرزا دیا۔ جانتے ہو، وہ مر گیا۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا منا، وہ بولی اور پھر رونے لگی۔ مجھے رضیہ سے یہ اطلاع سن کر سخت صدمہ ہوا۔ میں اس تمام ہنگامے میں اس ننھے وجود کو قطعی بھول گیا تھا جس پر مجھے کئی بار بے انتہا پیار آیا تھا، اور مجھ میں خواہش جاگی تھی کہ کاش میں اسے اپنی گود میں لے سکتا اور پیار کر سکتا۔ یہ خبر سن کر میری نفسانی خواہش نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اسی وقت حمزاد نے مجھ سے کہا، اسے صبح ہونے سے پہلے واپس پہنچانا ہے، اس لیے کہ جب تک کیس کا قانونی طور پر اس کے حق میں فیصلہ نہ ہو جائے اس کا آزاد ہونا دشوار ہے۔ میں اسے صرف آپ کے لیے جیل سے نکال کر لایا ہوں، یا دوسری صورت میں یہ بھی ممکن ہے اسے غائب ہی کر دیا جائے۔
مگر اس صورت میں ہر وقت اسے ساتھ رکھنا آپ کے لیے بھی خطرناک ہو جائے گا، اس لیے کہ جیل سے فرار ہونے کا الزام بھی اس کے سر آ جائے گا۔ پولیس اس کی تلاش میں رہے گی۔ حمزاد کی بات صرف میں ہی سننے کا اہل تھا۔ یہ حمزاد کے لیے بہت معمولی سا کرشمہ تھا کہ وہ اپنی جس بات جسے سنانا چاہتا تھا صرف وہی سنتا، کوئی دوسرا نہیں۔ حالانکہ ایک عرصہ تک وہ رضیہ سے ہم کلام رہ چکا تھا، مگر اب رضیہ بھی اس کے بات سننے کے اہل نہیں تھی۔ میں نے حمزاد کی بات پر غور کیا، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اس وقت رضیہ کے جیل سے فرار میرے لیے مسئلہ بن جاتا۔ رضیہ کی ہچکیاں اب کسی قدر کم ہو گئی تھیں۔ میں نے دانستہ بچے کے بارے میں مزید تفصیل سے اس وقت تک اجتناب کیا تاکہ بچے کے ذکر سے رضیہ کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے اس کے رخساروں سے آنسو پونچھے، تم واقعی شیخ کرامت ہو یا کوئی اور؟ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ تم میرے ہو اور میرے لیے یہی جاننا کافی ہے۔ میں نے تمہارے لیے تمام دنیا سے رشتے منقطع کر لیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس دنیا کے آدمی ہو اور بدایوں ہی کے رہنے والے ہو۔ جو بھی ہو، میں کچھ نہیں جانتی، لیکن میں تم سے اتنا ضرور پوچھوں گی کہ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ رضیہ اب کافی سنبھل چکی تھی۔ میرے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ اس کے ذہن سے اپنے بارے میں شکوک و شبہات دور کر دوں۔ اس لیے میں نے اسے کہا، رضیہ، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اگر میرا مقصد تمہیں دھوکہ دینے کا ہوتا تو اس وقت تم میرے پہلو میں نہ ہوتی۔ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ اختر کے جسم سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا، جس کا علم مجھے پہلے سے نہیں تھا۔ عین وقت پر مجھے معلوم ہوا کہ میں 21 دن تک قطعی عضو معطل ہو کے رہ جاؤں گا، ورنہ تم ان حالات سے نہ گزرتی۔ میں نے تم سے اپنے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف صحیح ہے۔ لوگ ایک بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ کرامت میرا ہم شکل رہا ہو، جس کی بنا پر سارے مفروضات لوگوں نے خود گھڑ لیے ہوں۔ تم بہت جلد خود دیکھو گی کہ میں نے جو کچھ تم سے کہا اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں۔ میں اپنی لفاظی سے ایک مرتبہ پھر رضیہ کو دھوکہ دے رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بے یقینی کی پرچھائیاں دور ہوتی جا رہی تھیں۔ ایسا اس لیے بھی ضروری تھا کہ مجھے اب واقعی رضیہ کے ساتھ دلی لگاؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ حالانکہ اس وقت رضیہ میں اتنی جسمانی کشش نہیں رہ گئی تھی جو کبھی تھی، لیکن اس کی خود سپردگی کا والہانہ انداز اب بھی وہی تھا۔ میں رضیہ کو سمجھا رہا تھا، اگر میں واقعی تمہاری دنیا کا کوئی فرد ہوتا تو تم خود سوچو کہ بغیر جسم کے اتنے دن زندہ کس طرح رہتا، پھر اپنا کٹا ہوا سر کس طرح دوسرے جسم کے ساتھ اس طرح جوڑ لیتا، اور سب سے آخر میں یہ کہ تم اس وقت میری آغوش میں کس طرح ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ میرے دلائل سے اب وہ مطمئن ہو چکی ہے۔ تمہیں ابھی 3 دن جیل میں اور گزارنے پڑیں گے۔ مجھے معلوم ہے فیصلہ ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تمہیں قانونی طور پر باعزت بری کر دیا جائے، اور تم دیکھو گی کہ ایسا ہی ہوگا۔ سچ، وہ ایک دم خوش ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ ہاں، صبح ہونے سے پہلے تمہیں پھر جیل پہنچا دیا جائے گا۔ یہ 3 مصیبت کے دن اور کاٹ لو۔ اور ہاں، میں تم سے اب کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ تمہارے رہا ہونے کے بعد میں کچھ دن کے لیے اپنی دنیا میں جاؤں گا۔ وہاں سے واپسی پر تمہیں ساتھ لے کر ہمیشہ کے لیے ہم یہ دنیا چھوڑ دیں گے۔ اس عرصہ میں تم اپنے گھر میں ہی رہو گی۔ لیکن کیوں؟ مجھے بھی اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں جن سے رفتہ رفتہ تم بھی آگاہ ہو جاؤ گی۔ فی الحال جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس پر خاموشی سے عمل کرو، یہی میرے لیے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نے حالات سے گھبرا کر اب تک میرے بارے میں جو کچھ پولیس کو بتایا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو یہی کرتی۔ حالات ہی اتنے غیر متوقع اور عجیب تھے۔ مجھے اس سلسلے میں تم سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن اب آئندہ تم میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ میری بات سن کر رضیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ دیر خاموش رہ کر بولی، تم کتنے دن بعد واپس آؤ گے؟ پہلے سے کچھ کہنا میرے بس میں نہیں، لیکن میں جلد سے جلد تمہارے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ اور سنو، یہ رات آخری نہیں، میں جانے سے پہلے تم سے مل کر جاؤں گا۔ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، دیکھو رات دبے پاؤں گزر رہی ہے، اور یہ رات بہت دن بعد آئی ہے، ایک طویل اور تھکا دینے والے انتظار کے بعد۔ رضیہ میرا اشارہ سمجھ گئی اور سمٹ گئی۔ جب ہلکا ہلکا اجالا سا پھیلنے لگا تو میں نے رضیہ سے جدا ہوا۔ رات ہی میں نے غسل کے لیے پانی منگا کر رکھ لیا تھا۔ میں خانقاہ کے ایک حصے میں جا کر نہایا اور کپڑے تبدیل کر کے
میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ آپ نے بہت دیر کر دی، دیکھیے بالکل صبح ہونے والی ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ رضیہ پر کچھ شبہ نہ کیا جائے، اور جس طرح خاموشی سے میں اسے لایا تھا اسی طرح واپس پہنچا دوں۔ حمزاد رضیہ کو لے کر چلا گیا اور میں رات بھر جاگنے کے سبب فوراً ہی سو گیا۔ اس رات کے بعد احتیاطاً میں نے رضیہ کو نہیں بلایا اور بقیہ 2 راتیں میری آغوش خالی رہی۔ میں نے مصلحتاً بھی ایسا کیا تھا تاکہ کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اب میں جو بھی کرنا چاہتا تھا میرٹھ پہنچ کر ہی کرنا چاہتا تھا۔ میرا جذبہ انتقام مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں جلد سے جلد میرٹھ پہنچ کر اپنے قاتلوں کو مزہ چکھاؤں۔ نواب صاحب کے گنڈوں کو میں ابھی بھولا نہیں تھا، اور نہ خود نواز صاحب کو، جن کے سبب مجھے اتنے بڑے عذاب سے گزرنا پڑا تھا۔ پھر نواب صاحب کا طبیب خاص بھی میری نظر میں تھا، جس نے نرگس کے ذریعے مجھے دھوکہ دے کر معلوم کر لیا تھا کہ میں کس شہر میں ہوں۔ یہ سارے قرض مجھے بے باک کرنے تھے۔ وہ 3 دن میں نے انہی حالات کو سوچتے ہوئے گزار دیے۔ 3 دن سے پہلے میں بدایوں نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ رضیہ کا معاملہ ابھی بیچ ہی لٹکا ہوا تھا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ شہر بھر میں لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ رضیہ کو عمر قید ہو جائے گی۔ میں نے حمزاد سے گفتگو کر کے رضیہ کے لیے جو کچھ سوچا تھا وہ بالکل قرین قیاس اور ممکن تھا۔ رضیہ اس طرح صاف بچ سکتی تھی۔ جس دن رضیہ کے مقدمے کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا، حمزاد میرے حکم پر صبح ہی کچہری پہنچ گیا۔ آج بھی تمام شہر اختر کے قتل کا فیصلہ سننے ٹوٹ پڑا تھا۔ حالانکہ ان سب کو یقین تھا کہ رضیہ عمر قید سے نہیں بچ سکتی اور فیصلہ یہی سنایا جائے گا، مگر ہر شخص مضطرب سا تھا۔ مقدمہ پیش ہوا، مگر وکیل صفائی کی کمزور جرح مشکل سے 5 منٹ بھی نہ چلی۔ جج ایڈورڈ نے فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھایا۔ میں یہ سب کچھ خانقاہ میں آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا تھا۔ اچانک جج کی کرسی کے پیچھے مجھے حمزاد نظر آیا۔ میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ شاید جج بھی فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھانے سے پہلے ناواقف تھا کہ اس کا قلم کیا فیصلہ لکھے گا۔ جج پر حمزاد پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ جج فیصلہ لکھ کر جب آواز بلند پڑھنے لگا تو اچانک اس کی آواز بے جان سی ہونے لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پانی مانگا۔ اسے فوراً پانی پیش کیا گیا۔ جج اپنے فیصلے پر خود حیران تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے رکھے ہوئے کاغذ کو گھور رہا تھا۔ ساری عدالت میں سناٹا تھا۔ لوگوں نے جو کچھ اب تک سنا تھا وہ ان کے لیے انتہائی غیر متوقع اور حیرت انگیز تھا۔ وہ پورا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جج ایڈورڈ اپنی پیشانی رگڑ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کرسی سے اٹھنا چاہا، مگر لوگوں نے دیکھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ عدالت برخاست کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں کر سکا۔ اس کی زبان بھی اب اس کے قابو میں نہیں تھی۔ اس نے جو کچھ کہنا چاہا، مگر لوگوں کو کچھ سنائی نہ دیا۔ جج پسینے میں شرابور ہو گیا، لوگوں کی جیسے سختہ سا ہو گیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جج کو کیا ہو گیا ہے۔ جج نے ایک دم گھبرا کر جلدی سے سامنے رکھا ہوا فائل اٹھایا اور پھر شروع سے آواز بلند پڑھنے لگا۔ اب لوگ اس کی آواز سن رہے تھے۔ جج نے فیصلہ سنایا اور عدالت برخاست کر دی، اور فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے چیمبر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدم واضح طور پر ڈگمگا رہے تھے۔ ایک اردلی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ جج کے کرسی سے اٹھتے ہی عدالت کا کمرہ جیسے مچھلی بازار بن گیا تھا۔ ہر شخص جج کے فیصلے پر الجھ رہا تھا۔ جج نے رضیہ کو باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ اس کی دلیل اس نے یہ دی تھی کہ رضیہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو اس کے بیان سے ظاہر ہے، اور اختر کا قتل بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ فیصلہ مختصر ہونے کے باوجود جامع تھا۔ اس فیصلہ پر مرزا قدیر بیگ ہی نہیں جمشید علی بھی خوش تھے، اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی قاتلہ کے باعزت رہا ہو جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ رضیہ بہرحال ان کی بھانجی تھی۔ بیٹے کا غم تو جھیل ہی چکے تھے، اب بہن کی بیٹی کی موت وہ کس طرح برداشت کرتے۔ فیصلہ سننے کے بعد مرزا قدیر بیگ اور جمشید علی گلے لگ کر رونے لگے۔ قدیر بیگ بھی اختر کے قتل پر بہت غمزدہ تھے۔ سارا شہر اس غیر متوقع فیصلے کو سن کر ششدر رہ گیا۔ انہیں اس فیصلے کے پیچھے بھی شیخ کرامت کی کوئی کرامت نظر آ رہی تھی۔ رضیہ اپنے باپ مرزا قدیر بیگ کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ میرے ذہن سے ایک بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ حمزاد نے واقعی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ دوپہر کے بعد جب وہ واپس لوٹا تو میں نے اسے بہت شاباش دی۔
اب کیا ارادے ہیں؟ یہ کام تو ہو گیا، میرا خیال ہے آج ہی کیوں نہ میرٹھ چلا جائے، لگے ہاتھوں نواب کے گنڈوں سے بھی نمٹ لیا جائے۔ حمزاد بولا، بس آج کی رات میں اس شہر میں اور رہنا چاہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں یہ رات کہاں گزارنا چاہتا ہوں؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ رضیہ کی حویلی میں۔ کہیے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم نے ٹھیک سمجھا، دراصل میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ بدایوں چھوڑنے سے قبل ایک مرتبہ پھر اسے ملوں گا، میں نے کہا۔ آدھی رات گزرنے سے پہلے حمزاد مجھے لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مجھے رضیہ کے حویلی کی چھت پر اتار دیا۔ میں اندھیرے میں حمزاد کی رہنمائی میں نیچے جانے والے زینے کی طرف بڑھا۔ نیچے پہنچ کر میں نے دیکھا کہ رضیہ کا کمرہ اندر سے بند ہے۔ میں نے بہت آہستہ سے دستک دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ مجبوراً مجھے پھر چھت پر آنا پڑا اور وہاں سے پشت کی طرف باغ میں اتر کے اس کی کھڑکی تک پہنچ گیا جو اکثر کھلی رہتی تھی، مگر آج خلاف معمول وہ بھی بند تھی۔ میں نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا تو وہ اندر کی طرف کھل گئی، اندر سے بند نہیں کی گئی تھی۔ میں کھڑکی پر چڑھ کر اندر کمرے میں آہستگی کے ساتھ کود گیا اور پھر جیسے ہی رضیہ کے مسہری کی طرف بڑھا، ایک دم کسی کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی، چور چور! وہ بری طرح چیخے جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں اس کی آواز سے پہچان گیا تھا کہ یہ رضیہ کی ماں زرینہ ہے۔ رضیہ بھی ایک دم اپنی ماں کی چیخ سن کر ہڑبڑا کے بیٹھ گئی اور حیرت سے اس تمام منظر کو دیکھنے لگی۔ کمرے میں بہت ہی ہلکی لالٹین کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ صورتحال مزید بگڑتی، میں نے حمزاد کو طلب کر لیا اور نامعلوم اس نے کیا کیا، زرینہ ایک دم میرے ہاتھوں میں جھول گئی۔ جلدی سے رضیہ اٹھی اور اس نے لالٹین کی لو اونچی کر دی۔ میں جھنجھلا گیا۔ یہ کیا حماقت تھی؟ جب تمہیں معلوم تھا کہ آج رات میں آنے والا ہوں تو تمہیں الگ سونا چاہیے تھا، اپنی ماں کو دوسرے کمرے میں سلانا چاہیے تھا۔ رضیہ میرا غصہ دیکھ کر سہم گئی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ رضیہ نے دقت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، صبح تک ہوش میں آ جائیں گی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے برہمی سے کہا۔ امی خود ضد کر کے میرے پاس سو گئی تھی، ورنہ تم تو جانتے ہو کہ ان کا کمرہ الگ ہے۔ اور رضیہ بھی اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور زور سے پیٹا جانے لگا۔ رضیہ کیا ہوا میرے بیٹی؟ دروازہ کھولو۔ یہ آواز مرزا قدیر بیگ کی تھی۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ یقیناً قدیر بیگ نے زرینہ کی چیخ سن لی تھی۔ میں نے آہستہ سے رضیہ سے کان کے قریب منہ لے جا کر کچھ کہا اور رضیہ کی مسہری کے نیچے گھس گیا۔ رضیہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے رضیہ کے مسہری کے نیچے پڑے آنکھیں بند کر کے اپنے تصور کی قوت کو مہمیز دی۔ اب میرے سامنے رضیہ کا پورا کمرہ تھا۔ مرزا قدیر بیگ گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ چیخ کس کی تھی؟ کیا ہوا تھا تمہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ دوری کے سبب قدیر بیگ یہ تمیز نہیں کر پائے کہ چیخ رضیہ کی تھی یا زرینہ کی۔ نہیں تو ابو، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیے، امی بھی آرام سے سو رہی ہیں۔ میری آنکھ تو آپ کے دروازہ پیٹنے سے کھلی ہے۔ نامعلوم مجھے کیا ہو گیا ہے، قدیر بیگ بڑبڑاتا ہوا واپس جانے لگا۔ تم سو جاؤ۔ رضیہ نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ لگا دیا۔ جب قدیر بیگ کے قدموں کی چاپ کہیں دور جا کر معدوم ہو گئی تو میں مسہری سے نیچے نکل آیا اور رضیہ سے بولا، یہ سب تمہاری حماقت کا نتیجہ ہے۔ بہرحال جو ہوا اس پر خاک ڈالو۔ میں آج تمہاری دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جانے سے پہلے تم سے ضرور ملوں گا۔ دیکھ لو، میں آ گیا۔ یہ کہہ کر میں نے رضیہ کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مسہری کے سرانے کھڑی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھ کر شرما سی گئی۔ یہ صبح سے پہلے نہیں جاگیں گی؟ کیا خیال ہے یہ مسہری کچھ دیر کے لیے خالی کر لی جائے؟ اور امی؟ رضیہ نے پوچھا۔ وہ کچھ دیر نیچے بستر پر لٹا دی جائیں گی۔ اور ہاں سنو، صبح جب یہ جاگیں تو ان سے یہی کہو گے کہ رات کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تم سے کچھ بھی کہیں مگر تم یہی کہو گے کہ انہوں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا۔ سمجھ گئی؟ رضیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میرے حکم پر حمزاد نے زرینہ کو مسہری سے اٹھا کر نیچے دری پر بچھا کر لٹا دیا۔ رضیہ حیرت سے اپنی ماں کے جسم کو خود بخود مسہری سے اٹھ کر نیچے بچھی ہوئی دری پر دراز ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔
اسے حمزاد نظر نہیں آیا تھا، صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ حمزاد نے زرینہ کو مسحری سے اٹھا کر نیچے فرش پر لٹا دیا ہے۔ جب رضیہ نے مجھے کسی اندیکھے وجود کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، اور اس وقت ابھی بھی کچھ نہیں بولی تھی، لیکن اپنی ماں کے جسم کو اس طرح فضا میں بلند ہوتے دیکھ کر اور پھر نیچے فرش پر لیٹتے دیکھنے کے بعد وہ ضبط نہ کر سکی۔ یہ کیا ہے؟ تم کس سے بات کر رہے تھے؟ ابھی تم نے کسے حکم دیا تھا؟ ان سب باتوں میں نہ پڑو، تم تو جانتی ہو کہ میں اپنی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہوں۔ میرے کچھ خادمین ہر وقت میرے حضور ہر کام بجا لانے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ آؤ یہ حسین رات ان بیکار باتوں میں ضائع نہ کرو۔ میں نے یہ کہہ کر رضیہ کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کھو جاتا میں نے حمزاد کو پھر طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ باغ میں کہیں نہ کہیں سے پانی لا کر رکھے تاکہ میں فوری طور پر غسل کر سکوں۔ آپ کو اسی کمرے کی کھڑکی کے نیچے 2 بالٹی پانی بھرا ہوا مل جائے گا۔ آپ مطمئن رہیں، آپ آرام سے باغ میں غسل کر سکتے ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ بالکل صبح ہی نہ ہو جائے۔ حمزاد یہ کہہ کر مجھ سے رخصت ہو گیا۔ رضیہ صرف میرا حکم ہی سن سکی تھی، حمزاد کی بات اس نے نہیں سنی تھی۔ تم نے مجھے بڑے عجیب سے حالات سے دوچار کر دیا ہے۔ یقین کرو ان میرے قریبی عزیز بھی مجھ سے اب خوف زدہ رہنے لگے۔ آج دن بھر کوئی میرے قریب نہیں آیا۔ وہ نامعلوم مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ رضیہ میرے سینے سے لگی ہوئی بولی۔ ایسا ہونا قدرتی چیز ہے۔ تم نے پولیس کے سامنے جو بیانات دیے ہیں، پھر اس سے پہلے تم نے قتل کیا۔ سب سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ تم باعزت بری بھی کر دی گئیں۔ ان حالات میں لوگ یہ سب کچھ سوچنے پر مجبور ہیں کہ تمہارے ساتھ یقیناً کچھ پراسرار نادیدہ قوتیں ہیں جنہیں سمجھنا ان کے بس میں نہیں۔ اور تم خود بھی تو کتنی پراسرار ہو، ہر بار تمہارا قرب ایک نیا پردہ اٹھاتا ہے۔ رضیہ میری بات سن کر شرما گئی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب رضیہ 3 دن پہلے والی رضیہ نہیں تھی۔ ان 3 ہی دنوں میں اس نے حیرت انگیز طور پر سنبھالا لیا تھا۔ میں صبح ہونے سے کچھ پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ میں نے رضیہ کو آخری بار گلے لگایا اور بہت جلد لوٹنے کا وعدہ کر کے اس سے رخصت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آنسوؤں کے بوجھ سے اس کی پلکیں بوجھل تھیں۔ میں کھڑکی ہی کے راستے نیچے باغ میں اتر گیا۔ میرے حکم کے مطابق کھڑکی کے نیچے 1-2 بالٹیاں پانی سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ میں انہیں اٹھا کر اندر گھنے درختوں کے درمیان لے گیا، کپڑے اتارے اور جلدی غسل سے فارغ ہو کر میں نے حمزاد کو طلب کیا۔ جب میری نظر سامنے رضیہ کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی تو دیکھا وہ ابھی تک کھڑکی میں کھڑی تھی، لیکن میں نے دوبارہ اسے ملنا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ حمزاد کو ساتھ لے کر ویران خانقاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بھر کی تھکن کے بعد میرا سونا بہت ضروری تھا، اور خانقاہ سے بہتر پناہ گاہ کہاں ہو سکتی تھی۔ میں خانقاہ میں پہنچتے ہی بستر پر گر گیا اور بہت جلد بے خبر سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو شام قریب تھی۔ میں جلدی ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوا اور حمزاد کو طلب کیا۔ حکم، اس نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ رات ہونے سے پہلے میرٹھ پہنچ جائیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے حمزاد سے پوچھا۔ جیسا آپ کا حکم، لیکن آپ کس طرح چلنا پسند کریں گے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سفر کی طوالت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ میں آپ کو صرف چند لمحوں میں وہاں تک پہنچا سکتا ہوں، مگر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہوش میں نہ ہوں، حمزاد نے بتایا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رہا بے ہوش ہونے کا مسئلہ تو یہ تم جانو۔ تم نے اسے ضروری کہا ہے تو یقیناً کوئی بات ہوگی۔ ایسا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے حواس پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ میں ایک مرتبہ دیکھ چکا ہوں کہ زیادہ اونچی پرواز آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، حمزاد بولا۔ وہ شہر میرے لیے قطعی اجنبی ہے، مجھے قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بغیر طلب کیے بھی اس وقت تک میرے ساتھ رہ سکتے ہو جب تک میں تمہیں منع نہ کر دوں۔ بہتر ہے۔ حمزاد نے انن فنن تمام تیاری مکمل کر لی۔ اب نہ تو خانقاہ میں وہ چارپائی اور بستر تھا جس پر میں سو کر میں نے دن گزارے تھے، نہ دوسرا سامان، بالٹیاں، لوٹے اور نہ جانے کیا کیا اگڑم جگڑم اس نے سمیٹا اور کہیں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی جب وہ لوٹا تو میں نے پوچھا، وہ سارا سامان کہاں پھینک آئے ہو؟ جن غریبوں کا تھا انہیں واپس کرایا۔ اچھا اب چلتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا۔ میرا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔
جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کنویں کے منڈیر پر لیٹا ہوا پایا۔ یہ جگہ میرے لیے قطعی اجنبی تھی۔ شاید یہ کوئی گاؤں تھا۔ دور دراز اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں نے حمزاد کو اپنے اوپر جھکا ہوا محسوس کیا۔ وہ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا، آپ خلاف توقع بہت دیر بے ہوش رہے۔ یہ میرٹھ کا ہی ایک قریبی گاؤں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ یہاں تک پہنچ کر آپ کو ہوش میں لے آؤں گا، مگر آپ کی بے ہوشی طویل ہو گئی۔ غالباً ابھی تک آپ پوری طرح صحت مند نہیں ہوئے۔ میرا مشورہ ہے کہ اب آپ لڑکیوں سے گریز کریں۔ اصولاً نیا جسم ملنے کے بعد کم از کم آپ کو 40 دن تک لڑکیوں سے گریز کرنا چاہیے تھا، مگر میں نے اس وقت یہ مشورہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ بہرحال یہ اچھا ہوا کہ یہ جگہ گاؤں سے باہر ہے، ورنہ آپ کو دیکھ لیا جاتا۔ میرا خیال تھا کہ اس جگہ سے میرٹھ تک کیونکہ بہت کم فاصلہ ہے، اس لیے آپ باقاعدہ ہوش و حواس سفر کریں تاکہ شہر میں پہنچ کر مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرا خیال تھا کہ ہم دن ڈھلنے سے پہلے میرٹھ پہنچ جائیں گے تو آج ہی رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن اب رات ہو چکی ہے، آپ کو کسی سرائے میں رات گزارنی پڑے گی۔ چلو اب جو بھی ہوا ٹھیک ہے، میں نے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حمزاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور بلندیوں میں پرواز کرنے لگا۔ پرواز کا تجربہ میرے لیے نیا نہ ہوتے ہوئے بھی عجیب سا تھا۔ اس سے پہلے میں نے صرف اپنے کٹے ہوئے سر کے ساتھ پرواز کی تھی۔ پورے جسم کے ساتھ یہ میری پہلی پرواز تھی۔ میرے کانوں کے ادھر ادھر تیز ہوا سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھی۔ ہم نامعلوم کتنی تیز پرواز کر رہے تھے، اس لیے کہ چند ہی لمحوں میں ایک شہر کے آثار نمودار ہونے لگے۔ شہر سے کچھ فاصلے ہی پر حمزاد نے مجھے زمین پر اتار دیا، بہت آہستگی کے ساتھ، اتنی کہ مجھے گمان بھی نہ ہوا کہ میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں۔ چند منٹ میں ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ کہیں کسی قریبی مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ ہمیں بدائیوں سے چلے کافی دیر ہو چکی تھی۔ حمزاد مجھے محلوں کے نام بتا رہا تھا۔ یہ گھنٹہ گھر ہے، یہ خیر نگر دروازہ اور یہ صدر دروازہ، یہ لال کرتی اور یہ بنی سرائے وغیرہ۔ میں بہت دیر شہر میں گھومتا رہا۔ بازار بند ہو چکے تھے، لیکن گلی کوچوں میں اب بھی زندگی باقی تھی۔ مجھے یہ شہر اچھا لگا۔ ویلی بازار سے کچھ پہلے اس زمانے میں ایک سرائے تھی۔ میں نے رات وہیں بسر کرنے کا پروگرام بنایا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ ویلی بازار طوائفوں کا محلہ ہے۔ مجھے اس کی ستم ظریفی پر بہت ہنسی آئی۔ اس نے مجھے ٹھہرایا بھی تو کہاں، پھر اس پر اس کے یہ مشورے کہ میں لڑکیوں سے دور رہوں۔ وہ رات میں نے سرائے میں بسر کی۔ حمزاد بھی میرے ساتھ تھا۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام حمزاد نے یہ کیا کہ میرے کپڑوں اور دیگر ضروری سامان کا انتظام کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے میری جیبیں روپوں سے بھر دی۔ سامان سرائے میں چھوڑ کر وہ مجھے لے کر شہر میں نکل گیا۔ اس شہر میں کوئی میرا شناسا نہیں تھا، سوائے ان گنڈوں کے جنہوں نے مجھے قتل کیا تھا، یا نواب صاحب کی لڑکی نرگس کے، اور ان عاملوں کے جو میری تلاش میں بدایوں پہنچے تھے۔ اس لیے سب سے پہلا کام میرے لیے یہ تھا کہ ان گنڈوں کو ٹھکانے لگاؤں۔ اب ان کے ڈھونڈنے کا مسئلہ درپیش تھا۔ حمزاد قدم قدم پر میری رہنمائی کر رہا تھا۔ ہمیں اب چلتے چلتے دوپہر ہو گئی تھی۔ ہم اس وقت صدر کے علاقے میں تھے۔ وہیں ایک بسیدہ سے ہوٹل میں نے کھانا کھایا۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ نواب صاحب کا قیام بیگم پل میں ہے۔ اسی دن میں نے ایک مکان اس علاقے میں خرید لیا۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ یہ مکان مجھ سے پہلے کسی انگریز افسر کے تصرف میں تھا، جو اب اپنے وطن جانے والا تھا۔ مالک مکان سے میں ملا تو اس کا ارادہ اس مکان کو کرائے پر اٹھانے کا تھا، لیکن جب میں نے ایک بڑی رقم کی پیشکش کی تو وہ مکان بیچنے پر راضی ہو گیا۔